اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بات سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے، اور حق بات کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ، سورہ قاف۔ اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ درود پاک کے لیے وضو ضروری نہیں، اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد، اور وہ ذات یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن یعنی علی ابن طالب نہ ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔